الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 ہے، اور اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت 48 ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 51 میں 52 آیت نمبر 52 میں اللہ نے کیا فرمایا فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ الْكُفْرَ إِلَى آخر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں کھول کھول کر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ معلومات حاصل کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ جب اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا، سورہ مریم میں بیان کیا، اور بہت سی صورتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقیدہ کیا ہے معلومات نہیں رکھتے۔ اس لیے آج 12 ستمبر 2022 مجلس تحفظ ختم نبوت ورنگل دفتر میں خصوصاً جو یہ درس دیا جا رہا ہے اور دور دور تک لوگوں کو پہنچانے کے لیے جو ویڈیو بنایا جا رہا ہے، سمجھے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو اصل میں ناجائز ہی ہے، لیکن دور کے لوگوں کو بتانا ہے، دور تک پہنچانا ہے، اور لوگ بار بار اصرار کر رہے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھ کر دوسرے ممالک میں بھی اس کو دیکھیں گے، صحیح عقائد کی ترویج ہو جائے۔ لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے، سامنے بیٹھ کر سننے والے ہو یا دور کے بیٹھ کر سننے والے ہو، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 46 میں کیا تعلیم دی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور عیسیٰ علیہ السلام کلام کریں گے، بات کریں گے گود میں، سمجھے، پھر وَكَهْلًا اور ادھیڑ عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 46 آپ دیکھ لیجئے، سمجھے، سورہ آل عمران آیت نمبر 46۔ اب یہاں ایک سمجھنا ہے، سن رہے ہیں اب، ہاں سمجھنا کیا ہے کہ بچپن میں گود میں جو بات کرے وہ عجیب و غریب چیز ہے نا۔ عام طور پر بچے پیدا ہوئے سے بچے، چھوٹے بچے گود میں بات نہیں کرتے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں بات کرے، کیا بات کرے قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں اللہ کا بندہ، ارے بولو کیا فرمایا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں بولے اللہ کا بندہ بولے۔ تو عیسائیوں کے عقیدے کی بھی تردید ہو رہی ہے، رد ہو رہا ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں عیسائی لوگ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں۔ اس لیے کیا فرمایا کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور آگے کیا فرمایا آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، وجعلنی نبیا، اور مجھ کو نبی بنایا۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا، بچپن میں گود میں تو کوئی کتاب لے کے آئے نہیں، ارے بولو آئے تھے کتاب نہیں لائے، اور نبی بچپن میں تو نہیں بنائی جاتی، تو ایسا کیوں فرمایا؟ تو اس کا جواب یہ جو چیز یقینی ہے، آئندہ ہونے والی یقینی ہے،
اس کو ماضی کے الفاظ سے کہہ دیا جاتا ہے، یا اسی لیے ماضی کے پاسٹ ٹینس بولتے ہیں اس کو انگلش میں، کہہ دیا گیا، سمجھے؟ تو یہاں کیا بات، یہاں جو سورہ آل عمران میں 46 میں بات گود میں بات کریں گے، کیا بات کریں وہ بھی میں نے سنا دیا قرآن کی زبانیں. تو وکالن اور ادھیڑ عمر میں بات کریں گے. ارے ادھیڑ عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں. ادھیڑ عمر بولتے ہو 40 سال سے 60 سال کی عمر کو ادھیڑ عمر کہتے ہیں. تو ہم تو سب لوگوں کو دیکھ لیجئے، سب بات ہی کرتے ہیں، عجیب و غریب بات نہیں ہوتی. اور قرآن میں زائد یا فضول باتیں نہیں رہتی، بیکار بات، فضول بات. اب بظاہر کیسا معلوم ہو رہا، ادھیڑ عمر میں تو سبھی بات کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر میں بات کرے، کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ سمجھ میں آ رہا؟ بولو نہیں، میں سمجھ میں آ رہا تو آ رہا بولو، نہیں آ رہا تو نہیں آ رہا بولو. بولو نہیں آ رہا. اب سنو، زبان بند، تالے پڑے ہوئے ہیں. زبان کیا ہے آپ کی؟ بولو. بند ہے؟ بند ہے نہیں. ہاں پھر بولو، سمجھ میں آیا؟ جی. ہاں اب نہیں آیا تو سن. ادھیڑ عمر میں عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان دنیا پر اٹھا لیا گیا، ادھیڑ عمر نہیں تھی. جوانی کی عمر میں ابھی ان کی شادی نہیں، اٹھا لیا گیا عیسیٰ علیہ السلام. تو اب ادھیڑ عمر میں جو اٹھا لیا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ دراصل قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ ابن مریم جب آسمان سے نازل ہو کے آئیں گے اور پھر ان کی شادی ہوگی، ادھیڑ عمر ہوگی، جب بھی بات کریں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی یہ دلیل ہے. اللہ یہ بتا رہا، ورنہ ادھیڑ عمر میں بات کریں گے، ادھیڑ عمر میں تو سبھی بات کرتے. ان کی تخصیص کیوں ذکر کیا گیا؟ تو یہ بتانے کے لیے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام میں بھی زندہ ہے، ابھی ادھیڑ عمر نہیں ہوئی، اور قیامت کے قریب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ادھیڑ عمر جب ان کی ہوگی تب بھی بات کریں گے. وہ زمانہ بتانے کے لیے اللہ نے ذکر کیا. اب سمجھے؟ بولے زبان سے وہاں ہاں زور سے بولے، الحمدللہ بول. سمجھے؟ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم، دیکھو قرآن میں اصل میں یہ اس لیے ذکر کیا جا رہا، آج طرح طرح کے فتنے نمودار ہو رہے ہیں. ایک تو قادیانی ایمان کے ڈاکوؤں کا فتنہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. دوسرا فتنہ خاص طور سے احمد عیسیٰ کا فتنہ جو خود دعویٰ کر رہا ہے. تیسرا فتنہ ریاض احمد گوہر شاہی، یہ مردود کہتا ہے کہ میں ہوٹل میں امریکہ میں عیسیٰ علیہ السلام سے ملا. اور چوتھا فتنہ غامدیت، جاوید احمد غامدی کا جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے. اور پانچواں فتنہ یہ وحید الدین خان، جب اس سے پوچھا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہ تو مر گیا یہ بھی کہا، اور میں براہ راست فون پہ بات کیا. وہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اسی طرح ہو گئی جس طرح دوسرے پیغمبر کی. رسالے کے اندر لکھ بھی دیا یہ آدمی نے، کفر کر دیا. دیکھا آپ نے؟ تو اتنا ہی نہیں بلکہ شکیل بن حنیف کا فتنہ جو یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ تو اٹھائے گئے لیکن جو اٹھائے گئے وہ نہیں آتے، میں آئے. تو دراصل مختصر یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں. اس کے بعد ایک اور آیت میں ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. اب یہ آیت تو آپ لوگ سمجھ گئے، وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بات کریں گے. یہ بچپن بات کیے، سمجھے، عجیب و غریب گود میں. پھر وکالن اور ادھیڑ عمر میں، ادھیڑ عمر میں کیوں ذکر کیا اللہ نے؟ ان کے حیات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ نے ذکر کیا، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے، نیکوکاروں میں سے ہوں گے. سمجھے؟ اب یہاں پر دیکھو وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، آیت نمبر 48. اب یہاں پر غور کیجئے آپ لوگ. اور حضرت اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم دیا کتاب کی، کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے.
عیسیٰ علیہ السلام کو انہیں بن باپ کے پیدا ہوئے، عیسیٰ ابن مریم، سمجھے؟ ہاں، کتاب کی اور کتاب کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے سنت. تو کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد سنت، سمجھے؟ کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد ہاں. تو قرآن سنت چونکہ ایک اشکال ہے، کیا قیامت کے قریب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قرآن کی تشریح کر کے بتائیں گے، احادیث کی تشریح کر کے بتائیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عربی کہاں سیکھے، سمجھے؟ ہاں، تو اس کا یہ جواب کون سی آیت؟ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 48. تو اللہ نے ان کو تعلیم دیکھو آسمانی دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کو سکھا دیا گیا عربی، کتاب اور حکمت. اور یہ تو پتہ ہے تورات کی تعلیم، انجیل کی تعلیم ان کو زندگی میں جب آسمان پہ اٹھائے جانے سے پہلے دی گئی ہے، سمجھے؟ تو قرآن مجید میں تقریباً 7 آیات ہیں، سمجھے؟ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اٹھایا جانا اور دوسرا آسمان سے اتارا جانا، رفع النزول کا مسئلہ، یہ عقیدے کا مسئلہ جس کا ماننا فرض ہے. اب آپ لوگوں کو تو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا نا، بولو الحمدللہ. ہاں، اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر اس بات میں سوال بھی کر لیجئے، پوچھ لیجئے. اب ایک حدیث ذکر کر کے بات ختم کر دیتا ہوں میں. دیکھو خلاصہ احادیث کا خلاصہ کیا ہے، شارٹ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے فجر کے ٹائم 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، 2 زرد چادریں پہنے ہوئے آسمان سے نازل. آسمان کا لفظ کنز الامال حدیث کی ایک کتاب اور بہقی کتاب الاسماء والصفات میں آسمان کا لفظ صراحتاً ہے. چونکہ آسمان پہ اٹھائے گے تو آسمان ہی سے اتریں گے. اقامت کہی جا رہی ہوگی فجر کی اور حضرت مہدی مصلی کے اوپر تشریف فرما ہوں گے، وہ ٹائم مسجد میں داخل ہوں گے. دیکھیں اتنا کھول کھول کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بہت سی کتب میں حدیث موجود ہے جس کا خلاصہ پیش کیا گیا. بہرحال آپ لوگوں سے گزارش ہے دوسرے لوگوں کو بھی یہ عقائد کی باتیں ضرور بتائیں گے نا، بولو انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر سے، شرک سے، بدعت سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.